نااہل وزیر اعظم کو بچانے کے لیے تم کیا کیا اقدامات کر رہے ہو، اور جب لوگوں نے زور دیا تو تم یہ کہتے ہو کہ نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں تھی، تو غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی. تم یہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہو، یہ تمہارے اماں ابا کا نکاح نامہ نہیں جو غلطی ہو جائے گی، یہ حضور کی ختم رسالت کا مسئلہ ہے. تم غلطی سے اس دنیا میں آ گئے ہو گے، لیکن حضور کی ختم رسالت کوئی غلطی نہیں ہے. رب کا حکم ہے، محبوب تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تم کہتے ہو غلطی ہو گئی، یہ کسی کا نکاح نامہ جو غلطی ہو گئی، یہ کوئی پیپر ہے جو غلطی ہو گئی. اتنے بڑے مسئلے کے بارے میں تم نااہل لوگ، تم کسی چیز کے قابل نہیں. تمہیں کن لفظوں سے پکارا جائے، اگر گالی دی جائے تو گالی کے لیے بھی یہ ایک شرم کا مقام ہے، تمہیں گالی بھی نہیں دے سکتے. تم کہتے ہو غلطی ہو گئی حضور کی ختم رسالت کے مسئلے میں. تم نے اتنی بڑی قوم کے اندر خیانت پیدا کی کہ اس بل کو نکال دیا. اس بل کو نکالنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اسمبلیوں کے اندر قادیانی کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، کہ قادیانی بھی آ جائے. اس بل کو نکالنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ کراچی اور پاکستان کی جگہ جگہ پر قادیانی کی عبادت گاہ بن جائے. اس بل کو نکالنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ قادیانی بھی کھلا کھلا تبلیغ کر سکے. اس بل کو نکالنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان شو کر سکے. اس بل کو نکالنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ قادیانی مسلمانوں کی طرح عبادت کر سکے. عذاب جگہ ڈوب کے بچ جاؤ، تمہاری ساری حکومت پہ لعنت ہونی چاہیے. اور جتنے بھی لوگ اس وقت ڈائس پیٹ رہے تھے سب پر لعنت ہونی چاہیے. اور جن لوگوں نے جرأت مندانہ اقدام اٹھایا، ہم اہل سنت اس کو سلام پیش کرتے ہیں. عذاب جگہ غلطی ہو گئی، لوگوں بولے غلطی ہو گئی. اور ساجد میر بابروں کا وہ کہتا ہے یہ مولویوں کا ایک غلط فہمی ہے. ہم نے کہا بھابی شرم کر لے، بھابی جی شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ. آج پوری دنیا نے دیکھ لیا ختم نبوت کے مسئلے میں کوئی بھی لوگ باہر نہیں آئے. اگر ختم نبوت کے پہلے کے لیے اگر کوئی مکتب فکر والے باہر آئے تو لبیک یا رسول اللہ کہنے والے باہر آئے. آزمان ختم نبوت عذاب وقار یہ صرف نعرے نہیں لگانے. ہمارے قائدین نے بتا دیا ابھی تک کسی کا احتجاج نہیں ہوا سوائے سنت و جماعت کے علاوہ. بولو سبحان اللہ.